موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے سرورت، لوگ کچھ بھی کہتے ہوں خودکشی کے بارے میں۔ سلسلہ انتخاب کی اس قسط میں جس شاعر کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہیں ثروت حسین۔ ان کے انتخاب کی ایک سے زائد وجوہ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کراچی میں رہے اور کراچی کے اس حلقے میں اس زمانے میں رہے جس زمانے میں ہمارے جاوید احمد صاحب کراچی میں رہے، اور جن لوگوں میں ہمارے جاوید احمد صاحب رہے انہی لوگوں میں ثروت حسین رہے، قمر جمیل، سلیم احمد، رئیس فروغ وغیرہ۔ دوسری بات ثروت کی شہرت ہے، اور آج کی جو نوجوان نسل ہے، جو معاصر شعراء ہیں جو آج لکھتے ہیں، وہ ثروت کی شاعری، اس کی لفاظی، اس کے خیالات اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تیسری وجہ میرا اپنا بھی ایک شعر ہے، میرے ثروت کی کتابیں تیری یادوں کی گھٹن، خودکشی کے کئی اوزار پڑے ہیں گھر میں۔ تو اس طرح کا کچھ تعلق جو ہے میرا ثروت سے بنتا ہے، تو جو مجھے اکساتا ہے کہ میں ثروت پہ بات کروں اور اس کی غزلیں جو ہے سناؤں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پانچ غزلیں جو ہیں وہ شاعروں کی سنتے ہیں، یہاں پہ پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے اس چینل پہ مجید امجد اور میر کا کلام جو ہے پڑھا گیا ہے۔ اس سے پہلے 3-4 ویڈیوز اور شعراء کی دوسرے چینل پہ تھی، وہ چینل جو ہے بند ہو چکا ہے۔ ثروت پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ 1949 میں کراچی میں پیدا ہوئے اور پڑھے لکھے آدمی تھے، اسسٹنٹ پروفیسر تھے، جامعات سے وابستہ تھے، شادی کی، بچے ہیں، اور 1996 میں یہ فوت ہوئے۔ سندھ کے علاقوں میں رہے۔ ثروت کو بڑی شہرت ملی، کلام کی وجہ سے بھی شہرت ملتی ہے، ظاہر ہے کلام تو اس میں کثرت شے ہے، لیکن شہرت کے کئی اور طریقے بھی ہوتے ہیں، کسی کسی کو مل جاتی ہے، کوئی سائنسی طریقہ تو نہیں ہے لیکن کچھ خاص وجوہ ہوتی ہیں۔ ایک سبب ان کی شہرت کا خودکشی ہے۔ خودکشی کوئی اچھا جذبہ نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے کہ جس کو گلوریفائی کیا جائے کہ لوگ خودکشی کی راہ پہ چل پڑیں۔ اس طرح کے شعر جمع کرنا جو خودکشی پر ہوں، موت پر اکساتے ہوں، اپنی جان لینے پر اکساتے ہوں، ان کو گلوریفائی نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کرنا چاہیے، لیکن ان اسباب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صفیہ عباد نے اس موضوع پر ایک مقالہ لکھ رکھا ہے PhD کا، کہ شعراء میں خودکشی کے محرکات، اس طرح کا اس موضوع ہے، اس میں کچھ شاعروں پر بات کی گئی ہے۔ نفسیاتی طور پہ تو بات ہو سکتی ہے۔ یہ خودکشی نوجوان طبقے کو بہت پرکشش معلوم ہوتی ہے اور وہ ہیرو بننا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی جو لوگ خودکشی کی راہ پر چلے ہیں، جنہوں نے خودکشی کی ہے، انہیں زیادہ شہرت پائی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو خودکشی کرے گا وہ مشہور ہو جائے گا، یہ کوئی لازم نہیں ہے، کوئی سائنسی طریقہ نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ ثروت کے بارے میں لوگ بڑی احتیاط سے لکھتے ہیں۔ یہ جو میرے ہاتھ میں اس وقت منتخب کلام ہے جو چھاپا ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے، یہاں بھی انہوں نے بڑی احتیاط سے اس مقام سے گزر گئے ہیں، اس کے تعارف میں بس انتقال ہو گیا، یہ کہا، خودکشی کا ذکر نہیں کیا۔ آپ چلے جائیں اگر ویکیپیڈیا پہ، ریختہ پہ، تو وہاں بھی بڑی احتیاط سے کام لیا گیا اور لکھتے ہیں کہ ریل کے حادثے میں جو ہے فوت ہو گئے، لیکن عام تاثر، رجحان اور بات یہی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ انہوں نے خودکشی کی تھی، اور اسی حوالے سے ان کی شہرت بھی ہے۔ بہرحال شاعر باکمال ہیں۔ غزل کے علاوہ بھی کچھ اصناف میں انہوں نے طب آزمائی کی ہے، لیکن ہم کچھ غزلیں ان کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ بھی سنیے اور لطف لیجیے۔ مطلب دیکھیے، بدن کا بوجھ لیے روح کا عذاب لیے، بدن کا بوجھ لیے روح کا عذاب لیے، کدھر کو جاؤں طبیعت کا اضطراب لیے، یہی امید کہ شاید ہو کوئی چشم برا، یہی امید کہ شاید ہو کوئی چشم برا، چراغ دل میں لیے ہاتھ میں گلاب لیے، عجب نہیں کہ میری طرح یہ اکیلی رات کسی کو ڈھونڈنے نکلی ہو مہتاب لیے، سوا ہے شب کے اندھیروں سے دن کی تاریکی، سوا ہے شب کے اندھیروں سے دن کی تاریکی،
گئے وہ دن جو نکلتے تھے آفتاب لیے، کسی کے شہر میں مانندے برگ آوارہ، پھرے ہیں کوچہ و کوچہ ہم اپنے خواب لیے، کہاں چلے ہو خیالوں کے شہر میں سرورت، کہاں چلے ہو خیالوں کے شہر میں سرورت، گئے دنوں کی شکستہ سی یہ کتاب لیے، بدن کا بوجھ لیے روح کا عذاب لیے، کدھر کو جاؤں طبیعت کا اضطراب لیے۔ یہ غزل دیکھیے، متا دیکھیے ذرا اس کا۔ قندیل مہر و ماہ کا افلاک پہ ہونا، کچھ اس سے زیادہ ہے میرا خاک پہ ہونا، ہر صبح نکلنا کسی دیوار طرب سے، ہر شام کسی منزل غمناک پہ ہونا، یا ایک ستارے کا گزرنا کسی در سے، یا ایک پیالے کا کسی چاک پہ ہونا، لو دیتی ہے تصویر نہا خانہ دل میں، لازم نہیں اس پھول کا پوشاک پہ ہونا، لے آئے گا ایک روز گلو برق بھی سروت، باران کا مسلسل خس و خاشاک پہ ہونا، کچھ اس سے زیادہ ہے میرا خاک پہ ہونا۔ جب شام ہوئی میں نے قدم گھر سے نکالا، ڈوبا ہوا خورشید سمندر سے نکالا، جب شام ہوئی میں نے قدم گھر سے نکالا، ڈوبا ہوا خورشید سمندر سے نکالا، ہر چند کے اس رہ میں تہی دست رہے ہم، سودائے محبت نہ مگر سر سے نکالا، جب چاند نمودار ہوا دور افق پر، جب چاند نمودار ہوا دور افق پر، ہم نے بھی پری زاد کو پتھر سے نکالا، دہکا تھا چمن اور دمے صبح کسی نے، دہکا تھا چمن اور دمے صبح کسی نے، ایک اور ہی مفہوم گلے تر سے نکالا، اس مرد شفق فام نے ایک اسم پڑھا اور شہزادی کو دیوار کے اندر سے نکالا، بھر جائیں گے جب زخم تو آؤں گا دوبارہ، بھر جائیں گے جب زخم تو آؤں گا دوبارہ، میں ہار گیا جنگ مگر دل نہیں ہارا، روشن ہے میری عمر کے تاریک چمن میں، اس کنج ملاقات میں جو وقت گزارا، اپنے لیے تجویز کی شمشیر برہنہ، کیسا اچھا شعر ہے، اپنے لیے تجویز کی شمشیر برہنہ، اور اس کے لیے شاخ سے ایک پھول اتارا، کچھ سیکھ لو لفظوں کو برتنے کا سلیقہ، اس شغل میں گزرا ہے بہت وقت ہمارا، لب کھولے پری ذات نے آہستہ سے سروت، یوں گفتگو کرتا ہے ستارے سے ستارہ، اپنے لیے تجویز کی شمشیر برہنہ، اور اس کے لیے شاخ سے ایک پھول اتارا، ایسا بھی کوئی مہرباں جو میرے ساتھ چل سکے، ایسا بھی کوئی مہرباں جو میرے ساتھ چل سکے، بار ستم اٹھا سکے نظم جہاں بدل سکے، تیرا و تار ہے زمیں پاس میرے کوئی نہیں، میں اسی فکر میں غمی میرا چراغ جل سکے، کارگاہ وجود میں ابر و ہوائے پیش و پس، کارگاہ وجود میں ابر و ہوائے پیش و پس، میری یہی دعا کہ بس آدمی پھول پھل سکے، عشق کا نام چاہیے حسن کلام چاہیے، عشق کا نام چاہیے حسن کلام چاہیے، ایسا کوئی سخن نہیں شعر میں جو نہ ڈل سکے، زندگی کی رمق ملے ایک نیا افق ملے، ساتھیوں گرد و پیش کی برف اگر پگھل سکے، ایسا بھی کوئی مہرباں جو میرے ساتھ چل سکے، بار ستم اٹھا سکے نظم جہاں بدل سکے۔ یہ تھے ثروت حسین، ان کی 5 غزلیں میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ ثروت واقعی پڑھنے والے شاعر ہیں، ان کو پڑھا جانا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے اور اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر کیا وجوہات ہیں
جن کی بنا پر سرورت آج نوجوانوں میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔